آج کا ہمارا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے والے سے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا، اور آپ کا لقب جو ہے صدیق بھی تھا اور عتیق بھی تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو قحافہ عثمان تھا، اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب نوش نہیں فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں اور ہر حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے موقع پر مکہ سے ہجرت کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اس واقعے کو قرآن عزیز نے کچھ یوں بیان کیا کہ جب وہ غار ثور میں تشریف فرما ہوئے تو قرآن عزیز کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دوسرے سے کہنے لگا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اے صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا، بہت بھاری قیمت میں خرید لیا، تو کفار مکہ نے یہ غیرت کی کہ ابو بکر نے بلال حبشی کو اتنی بھاری قیمت سے کیوں خریدا؟ ہو سکتا ہے بلال کا کوئی احسان ہو کہ جس کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو بھاری قیمت پر خریدا۔ اس وقت قرآن عزیز نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ کسی پر احسان کا کچھ بدلہ نہیں ہے، مگر یہ جتنا بھی کرنا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ یہ رضا الہی کے لیے تھا، ان پر احسان نہیں تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل امین میری امت کا حساب ہوگا؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حساب ہوگا، لیکن سوائے ابو بکر کے سب کا حساب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جنت کے لیے کہا جائے گا، حکم ہوگا کہ آپ جنت میں تشریف لے جائیں، اس وقت آپ کہیں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک دنیا میں رہتے ہوئے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا پیچھے باقی نہ رہ جائے۔ اس بات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ و وسیلہ بن سکتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صدیق لقب ملا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات واپس تشریف لائے تو صبح کو آپ نے اعلان کیا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسی طرح پورا واقعہ معراج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ تجسس کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اتنا رات کو سفر کر لے۔ کچھ
نے تو اس پہ تصدیق کر لی، لیکن کچھ جو ہے انہوں نے انکار کر کے وہ مرتد ہو گئے۔ کچھ باگے باگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، پوچھا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اتنا فاصلہ طے کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اولا، پھر اسی طرح سارا ماجرا بیان کیا، انہوں نے کہا یہ کہنے والا کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو بتایا گیا کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیا واقعی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ تو کہا کہ ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بتایا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات کی ہے، حق بتایا ہے۔ فرمایا یہ اس بات پہ آپ تعجب کرتے ہو، میں تو ان خبروں کی بھی تائید کرتا ہوں کہ صبح و شام رب تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے، جو صبح و شام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے، میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں، اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو ہم نے سوچا کہ ہم کس کو اپنا امام بنائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ ظاہری خلیفہ کس کو بنایا جائے جو ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی ہماری معاملہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ہم نے غور کیا تو نتیجہ یہی سامنے آیا کہ جب نماز کے معاملے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقدم کیا گیا تو ہمارے دین کے لیے انہیں امام بنایا گیا، تو ہماری دنیاوی معاملات میں بھی ان پر راضی ہو گئے اور ہم نے ان کو اپنا امام مقرر کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وصیت کی کہ جب مجھے غسل دے دیا جائے، غسل کے بعد کفن پہنا دیا جائے، اس لیے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب جب انتقال کرنے لگے، آپ نے مجھے وصیت کی، کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے 2 چادریں جو میں اپنے اوپر پہلے استعمال کرتا تھا وہ اور 1 چادر بیت المال سے لے لینا، تو اس میں مجھے کفن دے دینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان ہم اتنے بھی غریب نہیں ہوئے کہ ہم آپ کو پرانی چادر میں کفن دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، جہاں صدیق جا رہا ہے وہاں صدیق کے کپڑے نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں صدیق کا لباس نہیں دیکھا جائے گا، وہاں صدیق کے عمل دیکھے جائیں گے کہ صدیق عمل کون سا کر کے آیا ہے۔ یہ ان کا زہد و تقوی تھا، یہ ان کی عاجزی تھی۔ اور جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اس کے بعد میری چرپائی اٹھا کر در رسول پہ لے جانا۔ سبحان اللہ کہ دنیا کے سے جانے کے بعد بھی آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، تو آپ نے کہا، یہ وصیت کی، کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری چرپائی کو اٹھا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے جانا اور وہاں عرض کرنا کہ یہ صدیق اکبر ہے۔ اگر اجازت مل گئی، دروازہ کھل گیا، کیونکہ عمومی طور پر دروازہ بند ہوتا تھا، فرمایا کہ اگر دروازہ کھل گیا تو دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلا تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن، سبحان اللہ، میں اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، یہ ابو بکر ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اگر اجازت مل جائے تو ان کو دفن کر دینا۔ تو دروازہ کھل گیا اور آواز آئی، محبوب کو اپنے محبوب سے ملا دو، محبوب اپنے محب کے ملنے کا مشتاق ہے۔ یہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارک۔